الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہیں، جس نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیا. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں نبیوں کے امام سرتاج الرسول ختم الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اثر پر کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، صراط مستقیم کو اختیار کرنا اور اس راستے پر چلتے چلے جانا، اس وقت جب انسان کے سامنے طرح طرح کے فتنے منہ کھول کر کھڑے، جب حق اور باطل میں تمیز ہی ختم ہو جائے، جب کھرے اور کھوٹے کا فرق ہی مٹ جائے، جب صحیح اور غلط کے اندر نکھار پیدا کرنے کی سمجھ بوجھ اور صلاحیت ہی نہ ہو، اور چیزوں کو اتنا گٹ مٹ اور اتنا دھندلا کر کے پیش کر دیا جائے کہ بندہ پریشان ہو جائے، تو ایسے عالم میں صراط مستقیم پر چلنا، صراط مستقیم کو اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، یہ اور زیادہ بہت زیادہ اجر اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے. گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے، جب ہر طرف فرقہ واریت کا افریت منہ کھول کر کھڑا ہے، لوگوں کا ہر بندے کا اپنا بیانیہ اور نیریٹو ہے، لوگ اپنے بیانیے کو اوپر لانے کے لیے، اپنے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگ ہر طرح کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں. تو ایسے عالم میں ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کو چاہیے کہ وہ مضبوطی سے تھام لے وحی کی تعلیم کو، وہ وحی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایسے عالم میں یہی صراط مستقیم ہے. تو میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پچھلے جمعے بیان کی، وہ آدھا حصہ اس کا ہوا تھا، پھر ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو رازدار رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں
اور سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خیر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا کہ کہیں میں شر میں واقع نہ ہوں، کہیں میں شر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کننا فی جاہلیت و شر، ہم زمانہ جاہلیت میں تھے اور برائیوں کے ارتکاب کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کے ساتھ مبعوث کیا، آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول بن کر آئے، اس کے بعد بھی شر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ جو شر ہوگا اس شر کے بعد بھی خیر ہوگی؟ فرمایا ہاں ہوگی۔ فرمایا پھر اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دخن، وہ دخن ہوگا، وہ دھواں ہوگا، وہ دھندلا پن ہوگا، وہ چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی، وہ چیزیں فکس ہو جائیں گی۔ تو صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما دخنہ، وہ دخن چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم یہدون بغیر ہدی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے میری ہدایت کے بغیر، یعنی لوگ دین سمجھ کر ہی کام کریں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کام اچھا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا۔ تعرف منہم وتنکر، تم ان میں سے بہت سی چیزوں کو پسند کرو گے، بہت سی چیزوں کو ناپسند کرو گے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل بعد ذالک الخیر من شر، فرمایا اس کے بعد بھی خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہوگا۔ فرمایا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا دعاتن، وہ تمہارے داعی ہوں گے، وہ سکالرز ہوں گے، وہ تمہارے علماء و مولانا حضرات ہوں گے، دعاتن علی ابواب جہنم، وہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں گے، من اجابہم الیہا، جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، قذفوا فیہا، وہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارا آپس میں ایک دین کا اور کلمے کا تعلق ہے، ہم اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہم تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم اس قابل ہیں اور نہ ہم اللہ کے عذاب کے قابل ہیں۔ اس ممبر پر جس پر آپ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے، ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، وہ بات کی جائے جو کل ہمیں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جائے اور ہم فخر سے یہ کہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس بات کو تو مانتے تھے کہ ہم نے آپ کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن باتیں ہم آپ کی کرتے رہے، ذکر ہم آپ کا ہی کرتے رہے، وہ باتیں جو آپ نے بیان کی ریفرنس کے طور پر ہم ان کو کوٹ کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا تو کوئی بیانیہ ہی نہیں، ہماری اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور اسی کو ہم کرتے تھے، کوئی اپنی بات نہیں کرتے تھے، اور دل میں حسرت بھی یہی تھی، تمنا بھی یہی تھی، آرزو بھی یہی تھی، خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین باقی تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ بس یہی تکلیف ہے، یہی دل کی کسک ہے، یہی دل کا روگ ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل ہمارے یہاں الیکشن کے دن ہیں، ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ میرا کینڈیڈیٹ جیت جائے، میری پارٹی جیت جائے، میرا نمائندہ جیت جائے۔ ہماری عزت اور جیت تو میرے عزیزوں اسلام کے ساتھ وابستہ ہے،
بس دیکھنا یہ کہ میری کوشش اور کاوش سے اسلام کو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، میرے جیتنے سے اسلام کو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور جن لوگوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، وہ ساری زندگیاں اور اس پر لگا دی، ساری زندگیاں اس پر لگا دی کہ ہمارے وجود سے، ہمارے مال سے، ہماری اولاد سے، ہماری جان سے اسلام کو کوئی تو فائدہ ہو گیا۔ اور صحابہ نے کیا کہا؟ جب صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو کیا بیعت کرتے تھے؟ صحابہ یہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جب تک ہم زندہ ہیں۔ بس میرے عزیزو، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چلے گا، لیکن مجھے اور آپ کو اور اپنی اولاد کو اس نہج پر لا کر کھڑا کرنا ہے کہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم، ہمارا ہر آنے والا دن ہمیں دین کے کتنا قریب کر رہا ہے، ہم کتنا دینداری کو اختیار کر رہے ہیں۔ اصل چیز تو یہی ہے، اصل سوال تو ہم سے یہی ہوگا، بتاؤ تمہیں زندگی دی تھی کہاں، کیسے، کیوں گزار کر آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جو دھندلا پن ہوگا، دیکھیں اس سے پہلے جب ہمارا بچپن تھا تو جو ٹیلی ویژن تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے، جدت آ گئی، ماڈریشن آ گئی، کلرز ٹی وی آ گئی، ایل سی ڈیز آ گئی، ایل ای ڈیز آ گئی، پکچر واضح نظر آتی ہے، پکچر واضح نظر، اس کے پکسل بہت اچھی، برائٹنس بہت اچھی ہے، ریزلٹ بہت اچھا ہے۔ ہمارے دین کا رزلٹ کون چیک کرے گا؟ ہماری دینداری کا رزلٹ کون چیک کرے گا؟ بس یہ دیکھیں کہ میں نے کتنی ترقی کی ہے، میں دین میں کتنا ترقی کر کے گیا ہوں۔ سوال تو یہ ہے، اور یہ بنتا بھی ہے سوال کہ میں نے ہر چیزوں میں ترقی کر لی، برائٹنس ہو گئی، ویژن آ گیا، ہر چیز آ گئی، دین کو اختیار کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں، دین کی امپلیمنٹیشن میں نے کتنی ترقی کی ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے۔ لوگوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کو کہتے فلانا یہ فلان، میں کہاں پر کھڑا ہوں، میں کہاں پر کھڑا ہوں، میری کیا حیثیت ہے اور میرا کیا، میری کنٹریبیوشن کیا دین کے حوالے سے؟ مجھے خود ہی نماز نہیں آتی ہے، مجھے خود نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے، میں خود نماز کا پابند نہیں ہوں، میری بیگم کو نماز نہیں آتی ہے، میری بیگم نماز نہیں پڑھتی ہے، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، میں نے کیا کر رہا ہوں؟ میں آج کل گھروں میں خواتین بھی ووٹ مانگنے آتی ہیں، وہ خواتین جو کبھی نکلی نہیں باہر، وہ آتی ہیں، آ کر خواتین کو متاثر کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں، پھر بچے بھی پوچھتے ہیں پاپا ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ یہ تو نظام ہی ایسا ہے نا۔ یہ سوچے میں اور آپ اور میری اور آپ کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں، اور عزت کا معیار کیا ہے، اور کامیابی کا معیار کیا ہے، جیت کا معیار کیا ہے۔ یہ ساری دنیا وار کر بھی اگر ہم نے دین بچا لیا تو اللہ کی قسم ہم جیت گئے، اگر یہ ساری دنیا ہار کر ہم دین بھی نہ بچا سکے تو اللہ کی قسم ہم ناکام ہو گئے۔ وہ صحابی کے یہاں تیر لگا تو وہ کیا کہتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بھائی کیسے تو کامیاب ہو گیا؟ ارے تو خود دنیا سے گیا، تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تیرے بچے یتیم ہو گئے، تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کے لیے تھا، میں اللہ کے لیے قربان ہو گیا، میں نے اللہ کو اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اصل میرے عزیزو یہ کام ہے، اور اب چونکہ ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے، ہمارا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے، ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، ہم زیادہ ڈسکس یہ چیزیں نہیں کرتے، دنیا کی مصروفیت ہے اور بھی کام ہے، لیکن سچی بات ہے اصل کام یہی ہے، ہماری اصل کامیابی یہی ہے۔ ورنہ پھر میرے عزیزو حسرتیں رہ جاتی ہیں، حسرتیں رہ جائیں گی، بندہ یہ کہے گا کہ ہائے کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا، مجھے حساب کتاب کے سامنے آنا ہی نہ پڑتا۔ تو اس ساری سچویشن میں میرے اور آپ کے لیے جو اہم چیز ہے، جو اخص چیز ہے، وہ آخرت کی فکر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ میں بھی تو اس پر غور کروں، میں بھی اللہ کی اس بات پر غور کروں کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم محلوں سے نکل کر
ان گلیوں سے نکل کر، گنجان آبادیوں سے نکل کر ہم بڑے بڑے باہر چلے گئے، DHA میں چلے گئے، اور جگہ پر چلے گئے، ترقی ہم نے کی نا. لیکن دیکھیں دین میں ہم نے کتنی ترقی کی. وہ دینداری، وہ اخلاص، وہ مروت، وہ سچائی، وہ دیانت، وہ امانت جو یہاں تھی، ہم اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اصل مسئلہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اوپر سے صدق یہ ہوا کہ ہمارا دین سمجھنے کے لیے کوئی میرٹ ہی نہیں ہے، دین بیان کرنے کے لیے کوئی میرٹ ہی نہیں ہے، دین کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ہمارا کوئی میرٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں چھول پن کا شکار کر دیا جائے گا، تمہارے سامنے چیزیں گڑ گڑ کر دی جائیں گی، تمہیں ایسے داعی اور دعات اور مبلغ وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، اور قریب ہے کہ تم ان کی دعوت قبول کرو گے، تم جہنم میں گر جاؤ گے. اور فرمایا فاحذروا هؤلاء الدعاء، ان داعیوں سے، ان اسکالر سے بچیں. دعاۃ الفتنہ، یہ فتنے کے داعی ہیں. الذین یدعون الناس الی النار، اور یہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ کا جو دین اور شریعت ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 221 فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. اور یہ جھوٹے داعی، یہ دین کے نام پر اسلامی ٹچ دینے والے ملا، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ میری ترجیح کیا ہے، میرا ذوق کیا ہے، میرا شوق کیا ہے، کہ میں قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر، حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہوں اور اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. والمغفرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے یار کھلی ہوئی باتیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور دیکھنا کہیں دیر نہ کر دینا اسلام کو قبول کرنے میں، خیر کو اڈاپٹ کرنے میں، خیر کو اختیار کرنے میں فتنوں میں واقع نہ ہو جانا. ہم یہی کہتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ بس پتہ ہی نہیں چلا. باتوں باتوں میں ہمارے منہ سے بسا اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، ہم چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو ایسی باتیں کر جاتے ہیں، فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی حدیث نمبر 2195 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادئوا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو. فتنے کس طرح آئیں گے؟ کقطع اللیل المظلم، اندھیری راتوں کی طرح. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. ویمسی مومنا یصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، لوگ اپنا دین دنیا کی حقیر نفع کے لیے بیچ لیں گے. لوگ دین بیچ لیں گے، دین فروشی ہوگی، دین فروشی. آپ دیکھ لیں کسی کے اوپر ہمیں انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں دیکھوں اور اپنا آپ دیکھوں کہ جب میرے اوپر کوئی آفت آتی ہے میں ہیلے ڈھونڈتا ہوں اور مجھے وہ دین سوٹ کرتا ہے جو مجھے فیور دیتا ہے. میرے اور آپ کے نبی نے کیا مثال دی، کیا کہا؟ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں، ان میں جب کوئی طاقتور بندہ غلطی کرتا تھا اس کو ایتنارو مل جاتا تھا، ان سے سیٹلمنٹ ہو جاتی تھی لے دے کر. اور اگر کوئی کمزور بندہ غلطی کرتا تھا وہ 3 مہینے کے لیے اندر اس کی ضمانت ہی نہیں ہوتی تھی، اس کا کوئی نام ہی نہیں لیا جاتا. میرے نبی نے کیا مثال دی، فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، کون سی بیٹی ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار. وہ کیسی عورت ہے؟ جن کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار. وہ کیسی خاتون ہے؟ جن کے شوہر کو اللہ کے نبی نے خیبر کے مقام پر جھنڈا دیا اور کیا کہا کہ میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا. وہ عورت وہ چوری کر سکتی ہے؟ نوز باللہ نہیں، لیکن ایگزامپل کے طور پر میرے نبی نے اپنے لخت جگر کو پیش کیا اور کیا کہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا.
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میں اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم تو تمہارے نظام کا شکار ہیں. اس لیے کہتے ہیں نہ چہرے بدلو نہ مہرے بدلو، بدل سکو تو نظام بدلو. امینتوں کے اگر، عظمتوں کے اگر امین ہو تو بڑھ کے سارا جہان بدلو. میں شعوری طور پر اس مسئلے کو سمجھ آؤں، میری عزت اور میری کامیابی دین کے ساتھ وابستہ ہے. بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آج تک، میں یہ سمجھ سکا ہی نہیں ہوں آج تک. میری دین پہلی ترجیح نہیں ہے، فرسٹ چوائس میرا دین نہیں ہے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں ہماری پہلی چوائس دین نہیں ہے. تو کیا پھر میں بھی ہم مطلب کس دھوکے میں مبتلا؟ لوٹاؤ، واپس آ جاؤ. واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، ومغفرہ اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. ایسا نہ ہو ہم تھوڑے سے مفاد کی خاطر، تھوڑے سے لالچ کی خاطر دین بیچ دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ علماء جنہوں نے سچ کو چھپا کر اس کے اوپر ملمہ سازی کر کے او جی کوئی گل نہیں، او جی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، او بھی ٹھیک ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اتنا ڈی ویلیو کر دیا جائے، دین کو اتنا بے وقت کر دیا جائے، کوئی گل نہیں، او اے بھی کوئی گل نہیں، چھڈو تمہارے ساتھ. دیکھیں ہمارے بچے صبح صبح ہم دیکھتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے، اسکول جا رہے ہیں، وین جا رہے ہیں، موٹر سائیکل باپ چھوڑنے جا رہے ہیں. کبھی پوچھا بیٹا تمہیں وہاں قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے؟ بیٹا وہاں نماز بھی پڑھائی جاتی؟ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. یہ بھی تو دین کے ساتھ وفا نہیں ہے نا. اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اور ہے. اور جنہوں نے وفا کی کیسے کی؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. عہد رسالت میں ایک دفعہ میدان جنگ میں جانے کے لیے لوگ سامان جمع کروا رہے ہیں. ایک خاتون آتی ہے، اس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے. وہ آ کر بارگاہ رسالت میں کہتی حضور اب میرا پتر بھی جنگ چلا جائے. حضور کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ دودھ پیتا ہے، وہاں ہم جنگ کریں گے یا اس کی لک آفٹر کریں گے، اس کی نگہداشت کریں گے؟ وہ کہتی حضور منع نہ کریں. حضور کہتے ہیں اس کو کیسے لے کر جائیں گے؟ وہ کہتی میں یہ چاہتی ہوں کہ کل قیامت والے دن جب نام پکارا جائے، میرا بھی نام لیا جائے کہ میری دین کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے. تو حضور کہتے ہیں تیرے پتر کا کرا گے کہ سی؟ کہتی میں بتا دوں، اس کا کچھ نہ کرنا، اس کو دودھ نہ پلانا، اس کو پانی نہ پلانا، بلکہ اس کو بطور ڈھال استعمال کرنا. یہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکے گا، لیکن اس طرح کرنا، اس کو ایسے پکڑ لینا. جب دشمن کا کوئی تیر تمہاری طرف آئے، کوئی تلوار آپ کی طرف آئے، اس کو آگے کر دینا، وہ اس کو لگے گی، یہ کٹ جائے گا اور میں سرخرو ہو جاؤں گی کہ میری کوئی کنٹریبیوشن ہے. میرے عزیزو، ان فتنوں کے زمانوں میں میں نے اپنے بچوں کو ایمانیات کب پڑھائی ہے؟ میں نے دینیات کب پڑھائی ہے؟ میں نے قرآنیات اور اسلامیات کب ڈسکس کی ہے؟ اب جو اس دفعہ کا 9th اور 10th کا سلیبس ہے، انہوں نے کہا جی 9th میں اسلامیات نہیں ہوگی، مطالعہ پاکستان ہوگا، اور 10ویں میں اسلامیات رکھیں گے، مطالعہ پاکستان نہیں رکھیں گے، اور اسلامیات اختیاری رکھنی تو رکھو، نہیں رکھنی تو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری ترجیح نہیں ہے، ہماری پہلی چوائس دین نہیں ہے. تو پھر کیسے مطلب ہم مطمئن بھی بہت ہیں. تو یہ کبوتر والی بات ہے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چھوڑے گی تھوڑی. تو لہٰذا واپس آئیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ صبح کے ٹائم مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. اور لوگ معمولی فائدے کی وجہ سے، معمولی فائدے کی وجہ سے اپنا دین بیچ دیں گے. اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ تحریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا
بتا دیتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی نشانیاں بتائی. بس میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے میرے عزیزوں, مجھے اس کو اپنانا ہے. فرمایا وہ جو لوگ ہوں گے لا اختلاف بینہم, وہ آپس میں اختلاف نہیں کریں گے. یہ تو بڑی بات ہوگی. ہمارا تو مسئلہ ہی سارا اختلاف کا ہے. ہم تو بولتے ہی شروع ہی کہانی اختلاف سے ہوتی ہے. ہم تو بات ہی ہم کہتے ہیں آج بستا ہی کہا ذرا اینو ذرا سدھا کر رہے ہیں. مجھے کئی بندے کہتے ہیں کسی مجلس میں جاتے ہیں, استاد جی بندہ بڑیاں گلاں کرتا ہے اج تسی نہ ذرا. یعنی اب دیکھیں چار چیزیں ہماری سانچی ہیں ہم سب کا, اللہ, قرآن پاک, نبی, قبلہ. یہ چار چیزیں تو کافی زیادہ ہے نا, ان پر ہم بات کر لیں. یار اس بندے کا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے, اس بندے کا قرآن بھی وہی ہے جو میرا قرآن ہے, اس کے نبی بھی وہی ہے جو میرے نبی ہے, اس کا قبلہ بھی وہی ہے. تو اب اس کو کوئی مارجن دے دے نا, کوئی تو اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ والی بات کر لے نا. اور کئی دفعہ مجلس میں بیٹھتے ہیں, اللہ کی قسم ہم لوگوں کو سوال ہی نہیں کرنے دیتے. کوئی بندہ سوال کرے اور چھوڑ دو بنا, میں نے پتا تو کی سوال کرنا. تو یار کرنے دے نا, بات تو کرنے دے, اختلاف نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ چار چیزیں موافقت والی ہیں, اب ان پر بات کریں. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ساری ان کے نیچے آ جائیں گی. اب جب اللہ کو بندہ مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ توحید پر کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سنت پر کھڑا ہو گیا. قرآن پاک کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہدایت پا گیا. اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا اور اس کا قبلہ ایک ہی ہے. تو اب بات کس کے ساتھ ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ ڈائلاگ ہو, اس کے ساتھ کیا اختلاف کروں گا؟ اختلاف کروں گا تو بات ہی نہیں ہوگی. نمبر 1. دوسرا فرمایا بلا تباغض قلوبہم, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں ہوگا. بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو ایویں ٹیڈ پیڑ ہو جاتی ہے اگلے بندے کو دیکھ کر. یعنی مجال ہے کہ آپ کسی کو دیکھ لیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ نے کسی ساتھی کو دیکھا اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے, ماشاءاللہ کہہ دیں. ہمارے یہاں عمومی رویہ کیا لوگوں کا, بڑی گل ہے کتوں, اور کیا تھوڑا سا نیچے لگتے تو لے آؤ لگتا یار یہ کیا صورت سے مل جائے, یہ تیرا مطلب اس سے نہ تجھ سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے بارے میں. ہاں جی. دوسرا کیا, پتا کرو کتوں پیسے آئے جائے, میں جاننا ہے نا سارا بلیک کا مال ہے. یار تم سے پوچھا جائے کیا ضرورت ہے ایویں اس کے بارے میں دل میں بغض پالنے کی. یہ جنتیوں کی نشانی نہیں ہے. جنت میں جانا تو دل صاف ستھرا چٹا کلین ہونا چاہیے بالکل, آپس میں بغض نہیں ہوگا. اب جس سینیریو میں ہم جی رہے ہیں الیکشن تو کل ختم ہو جائیں گے, ہم نے اختلاف پال لیے لوگوں کے ساتھ, لڑائیاں پال لی ہیں, ایک دوسرے کو کہہ دیا فلانا یہ اور فلانا وہ ہے. ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض نہیں ہوگا اور آپس میں وہ اختلاف نہیں ہوگا. قلوبہم قلب واحد, ان کا دل ایک ہی دل کی طرح ہوگا. شیشہ, دل شیشہ ہوگا. اپنے دل شیشے کر لیں, اپنے دل صاف کر لیں. اور یہ جنتی بندے کی علامت ہے. اور یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے. ایک صحابی آیا, اس نے وضو کیا ہوا تھا, وضو کے پانی کے قطرے اس کے گر رہے تھے. آپ نے فرمایا جس نے جنتی بندہ دیکھنا ہو اس کو دیکھو. سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت مل گئی. اگلے دن پھر وہی بندہ آیا اور حضور نے فرمایا جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. صحابہ نے تھوڑی سی باتیں کری, یار بڑی گل ہے ماشاءاللہ یہ کیا کرتا ہوگا. تیسرے دن آپ نے فرمایا بھائی جس نے جنتی بندے کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, یا ایک مسند احمد میں روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ اس بندے کے گھر چلے گئے. اس بندے کے گھر چلے گئے, پتا تو کریں یہ کون سی نیکی کرتا ہے کہ 3 دن لگاتار اس کو جنت کی بشارت ملی ہے. اب سنیے گا وہ کرتا کیا. 3 دن اس کے پاس رہے, دیکھتے رہے, اس
اس کے ساتھ مسجد آتے، بازار جاتے، گپ شپ ہوتی، کھانا کھاتے. تو کہتے ہیں کہ 3 دنوں کے اندر میں یہ نوٹ ہی نہیں کر سکا، جج ہی نہیں کر سکا کہ یہ کیا کرتا ہے. میری طرح نماز پڑھتا تھا، میری طرح تلاوت کرتا تھا، ماڑا موٹا صدقہ کرتا تھا، یا ایک آدھ نفلی روزہ رکھ لیا اس نے. تو کہتے ہیں 3 دن گزرنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب تمہارے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جس نے جنتی بندے کو دیکھنا تمہیں دیکھ لے. اور یار دستے سے کرنا نہیں ہے، تو کوئی وظیفہ سانو نہیں دستے، کوئی دعا، کوئی نفل، کوئی عبادت تو کی کرنا ہے. وہ کہتا ہے یار آپ نے دیکھ لیا ہے. وہ کہتا نہیں، پھر وہ اندر والی بات بتا جو نظر نہیں آ رہی، وہ اندر والی بات بتا جو نظر نہیں آ رہی. وہ صحابی بتا کیسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو مجھے چیز محسوس ہوئی ہے پھر وہ یہ ہے کہ رات کو جب میں بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں میں ہر بندے کے بارے میں اپنا دل صاف کر دیتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت کی بشارت دی گئی. بس دیکھ لیا، یعنی یہ کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی اختلاف والا مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے دل صاف کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنا دل صاف کریں. تو دل کے اندر بغض اور کوڑ اور حسد ہو تو جب بندے کا دل صاف ہوتا ہے نا پھر زمان و مکان کی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. اور پھر جب بندے کا دل صاف ہوتا ہے تو بندہ اطاعت کرتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں مروں تو صراط مستقیم پر مروں. میرے لیے یہی بات ہے کہ میں حضور کی غلامی میں تو مر رہا ہوں. اور وہ بندہ جس نے صراط مستقیم کو اختیار کیا گویا اس نے نبی پاک کو کے نہیں دیکھا. کیا نام ہے، لوگ اس کو ویسے کرنی کے نام سے جانتے ہیں. سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی تابعی ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں تم میں سے کوئی بندہ ویسے کرنی کو دیکھے تو ویسے کرنی سے دعا کروائے. صحابہ کو کہتے ہیں اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر جو زمین پر بولے تو اللہ ان کے بول کو قرآن بنا کر اتار دے. کون عمر؟ وہ عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ بدل لے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفد آتا ہے کوفہ سے. آپ ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم میں کوئی بندہ ویسے کرنی کو جانتا ہے؟ کسی کوئی بندہ اس کو جانتا ہے؟ تو ایک بندہ کہتا ہے ہاں جی میں جانتا ہوں ویسے کرنی کو. اس کی والدہ بیمار تھی اور وہ ان کی خدمت کرتا تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6655 کہتے ہیں فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ. اگر تمہارا اس سے گزر ہو تو اس سے استغفار کروانا، بخشش کی دعا کروا لیا. کیوں؟ اس نے صراط مستقیم کو اپنا لیا، اس نے صراط مستقیم کو اپنایا، صراط مستقیم پر چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور میں آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس لیکن میری والدہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. اب میں تو اپنی والدہ کی خدمت کر. یہ تیرے لیے صراط مستقیم یہی ہے. میرے عزیزوں نوجوانوں خاص طور پر دیکھو جب ہم اپنے والدین سے ہم کلام ہوتے ہیں ہم کیسے بولتے ہیں. چلو ایک تو سارا کام ٹھیک چل رہا ہو، ہمارے والدین ہماری بات مان رہے ہو تو ٹھیک ہے. جب کبھی ہمارے والدین ہماری رائے سے اختلاف کرتے ہیں پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کو سوچیے، یہ بہت کبیرہ گناہوں میں شامل ہے والدین کی نافرمانی کرنا. اور پھر فرمایا صحیح مسلمان کی پہچان کیا ہے، جنت والے بندے کی پہچان کیا ہے. آخری بات تک توجہ سے سنیے گا. فرمایا حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ کے نبی سے 3 طریقوں سے جڑ جائے. 3 طریقوں سے اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اور وہ کیا ہے؟ حتی یکون متبعا، وہ اللہ کے نبی کا تابع دار ہو. مصدقاً، وہ دین و شریعت جو آپ لے کر اس کی تصدیق کرے. اور مسلمان، تسلیم کرنے والا ہو. حتی یکون متبعا لقول اللہ تعالی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہو. بس دیکھیں میں اور آپ اپنے اندر کہ میں کس طرح کا مسلمان ہوں. کیا میں صراط مستقیم پر ہوں؟ اگر میں صراط مستقیم پر ہوں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کروں، میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.